اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا فلما اجزنا ساحة الحی وانتحت بنا بطن خبط ذی حقاف اقلقل۔ البطن، بطن کے معنی ہوتا ہے نشیبی زمین، الحقاف ٹیلا، واحد حقف، اقلقل تہ بتہ جمی ہوئی چیز، انتہا اعتماد میں لینا۔ جب ہم نے قبیلے کی صحن کو پار کر لیا، فلما اجزنا ساحة الحی، جب ہم نے قبیلے کی صحن کو پار کر لیا، وانتحت بنا، اور ہمیں اعتماد میں لے لیا۔ وانتحت کا فاعل بطنو، کس نے اعتماد میں لے لیا؟ پیچھے سے ترجمہ کریں گے، اقلقل یعنی تہ بتہ جمی ہوئی چیز۔ تو تہ بتہ جمی ہوئی ٹیلے والی نشیبی زمین نے ہمیں اعتماد میں لے لیا، یعنی تہ بتہ جمی ہوئی ٹیلے والی زمین نے ہمیں گھیر لیا، یعنی ہم اس کے حصار میں آ گئے، ہم اس کے اندر چھپ گئے، ہم اس کے اندر ہو گئے۔ اس شعر میں شاعر اپنی معشوقہ کو چٹیل میدان میں لے جانے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس کو اس کے قبیلے سے چٹیل میدان میں اس کو لے کر گیا۔ کہتا ہے حسرت بفود راسها فتمایلت علی حزیم الکشح ری المخلخل۔ حسر باب نصر سے مشتق ہے، معنی ہے کھینچنا۔ فود چوٹی، کن پٹی جمع افواد، حزیم پتلی، اور ریہ کے معنی تر و تازہ، مؤنث ریان، مخلخل پنجلی۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو حسر تو میں نے اسے کھینچا، بفود راسها اس کے سر کی چوٹی سے، فتمایلت علیہ بس وہ مجھ پہ جھک آئی، وہ مجھ تک کھینچ پڑی، حزیم الکشح اس حال میں کہ اس کی پتلی کمر تھی، ری المخلخل اور اس کی پنجلی بھری ہوئی تھی، موٹی تھی، تازہ تھی۔ کہتا ہے کہ حسر تو بفود راسها میں نے اس کو اس کے سر کی چوٹی سے کھینچا، بس وہ مجھ پہ جھک آئی، اس حال میں کہ اس کی کمر پتلی تھی اور اس کی پنجلی موٹی تازہ تھی۔ اس شعر میں شاعر اپنی معشوقہ کی نزاکت اور اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی حسین تھی، اور یہ حسن کی علامات میں سے ہے کہ اس کی کمر کا پتلا ہونا اور پنجلی کا بھرا ہوا ہونا، کہ اس کی کمر پتلی تھی اور اس کی پنجلی بھری ہوئی تھی، وہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ محفحفۃ بیضاء غیر مفازۃ ترائبها مثقولۃ کالسجنجل۔ محفحفۃ کے معنی پتلی ہونا، پتلی کمر کی تعبیر ہے۔ مفازۃ وہ عورت جس کا گوشت بڑھا ہوا ہو اور گوشت لٹک رہے ہیں۔ التریبۃ سینے کے اوپر کا حصہ، ہنسنے کی ہڈی جمع ترائب، مثقولۃ روشن چمکدار، السجنجل آئینہ۔ شاعر اپنی معشوقہ کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کیسے تھی؟ اس کی کمر پتلی تھی، اس کی کمر پتلی تھی، بیضاء اور وہ خوبصورت تھی، سفید رنگ کی تھی، غیر مفازۃ اور اس کا پیٹ آگے کی طرف بڑھا ہوا نہیں تھا، اور اس کی ہنسلی کی ہڈی وہ چمک رہی تھی آئینے کی طرح۔ کہتا ہے کہ میری معشوقہ کیسی تھی؟ اس کی پتلی کمر تھی، وہ گوری چٹی تھی، خوبصورت تھی، اس کے پیٹ آگے کی طرف بڑھے ہوئے نہیں تھے، اور اس کی ہنسلی کی ہڈی ویسے ہی چمک رہی تھی جیسے کہ آئینہ چمکتا ہے۔ مزید کہتا ہے کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غزاها نمیر الماء غیر محلل۔ البکر، بکر کے ابتدائی معنی، بکر کے لغوی معنی ہوتا ہے ابتدائی شے، اور وہ لڑکی جس نے شوہر کا منہ نہ دیکھا ہو، اسی سے باکرہ ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد موتی ہے جس میں سوراخ نہ کیا گیا ہو، یا پھر شترمرغ کا انڈا۔ مقانات کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، غذا کے معنی پرورش کرنا، پلانا، نمیر صاف و شفاف، محلل کسی جگہ نازل ہونا۔ اس شعر میں شاعر اپنے معشوقہ کی سفیدی کو، اس کے رنگ کو شترمرغ
یا موتی کے شترمرغ کے انڈے یا موتی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کبکر المقانات البیاض بصفرۃ کہ وہ اس موتی کی طرح تھی جس کی سفیدی زردی کے ساتھ ملائی ہوئی ہو، یا وہ شترمرغ کے انڈے کی طرح تھی جس کی سفیدی زردی کے ساتھ ملائی ہوئی ہو، غذاہا نمیر الماء صاف و شفاف پانی نے اسے غذا دی ہو، غیر محلل اور اس میں کوئی اترا نہ ہو، یعنی ایسا پانی جو بالکل صاف و شفاف ہو، وہاں پہ کوئی گیا نہ ہو، وہ اس کی طرح چمک رہی تھی، جس طرح صاف و شفاف پانی جسے کہ کسی نے گدلا نہ کیا ہو، اس کی طرح اس کی محبوبہ کی سفیدی تھی۔ کہتا ہے فلما اجزنا ساحت الحی وانتحت بنا بطن خبط ذی حقاف اقلقل کہ جب ہم نے قبیلے کے صحن کو پار کر لیا اور ہمیں ریتیلے ٹیلے والے کشادہ نشیبی زمین نے اعتماد میں لے لیا، حصلت بفوج راسها فتمایلت علی حزیم الکشح ری المخلخل تو میں نے اس کے سر کی چوٹی سے اسے اپنی طرف کھینچا، بس وہ مجھ پہ جھک آئی، مجھ تک کھنچ آئی، اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی تھی اور اس کی پنڈلی بھری ہوئی تھی، موٹی تھی، تازہ تھی، محفحفۃ بیضاء غیر مفازۃ ترائبها مثقولۃ کالسجنجل اور وہ پتلی کمر والی تھی اور سفید تھی، روشن تھی، غیر مفازۃ اس کے پیٹ آگے کی طرف نکلے ہوئے نہیں تھے، اس کی ہنسلی کی ہڈی چمک رہی تھی آئینے کی طرح، کبکر المکانات البیاض بصفرۃ غذاها نمیر الماء غیر محلل جیسے کہ موتی ہو جس کی سفیدی زردی سے ملائی ہوئی ہو، یا وہ شترمرغ کے انڈے کی طرح ہو جس کی سفیدی زردی سے ملائی ہوئی ہو اور صاف و شفاف پانی نے اسے غذا دی ہو، اس کی پرورش کی ہو، غیر محلل اور اس میں کوئی اترا نہ ہو، وہ پانی گدلا نہ ہوا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔